صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات کے بعد آپ میرے مقام محمود کے لیے دعا کیجئے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، میرے لیے دعا کیجئے۔ امت کو یہ نصیحت کرتے ہیں، امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق سکھاتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، وہ جگہ مجھے حاصل ہونے کے لیے، وہ مقام مجھے ملنے کے لیے آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی باقاعدہ دعا سکھا کر گئے اپنی امت کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اذان کے کلمات کو آپ دہراؤ اور اذان ختم ہونے کے بعد آپ یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، کہہ کر کیا ہے اللہ کے نبی نے امت کو دعا سکھائے۔ محترم حضرات، اذان کے کلمات کے بعد یہ دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ اذان ہوتی ہے ہم دنیا کے باتیں کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم بیپار کے باتیں کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے اذان کے کلمات پر توجہ نہیں دیتے، مذاق بنا بیٹھے ہیں اذان کے کلمات کو۔ اذان کے کلمات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی بزرگی ہے۔ اذان کے کلمات کا جواب دینے سے اللہ آپ کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کے اذان کے جو کلمات ہوتے ہیں، اذان کے کلمات اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اذان کے کلمات کا جواب دینے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! کیا ایمان ہے ہمارے اندر، کیسا ایمان ہے ہمارے اندر! اللہ کے نبی اتنے سارے فضائل بتانے کے باوجود بھی نہ اذان کے کلمات کا جواب دیتے ہیں، نہ اذان کے کلمات کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے۔ اللہ کے نبی کے لیے ہم دعا کرنا چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اللہ کے نبی کے مقام کے لیے جب ہم دعا پڑھتے تھے دنیا میں، اللہ کے نبی ہمارے حق میں سفارش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ محترم حضرات، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ کر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا فائدہ؟ اتنی بڑی فضیلت کو ہم اپنے ہاتھوں سے گنوائیں۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی مجھے سفارش کر کے مجھے جنت میں لے جائے، میرا نام لے کر سفارش کر کے مجھے جنت میں لے جائے؟ کون یہ بات پسند نہیں کرتا؟ ہر کسی کو یہ خواہش ہے، لیکن ہمیں عمل بھی کرنا تو ضروری ہے۔ یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کیسا رہے گا، قیامت کے دن کیسا رہے گا، حساب کتاب بعد میں سب سے پہلے کیا ہوگا وہ دیکھ لیجئے۔ انا اول من تشق عنه الارض فاکسی حلة من حلل الجنہ ثم اقوم عن اليمین العرش لیس احد من الخلائق لیقوم ذلك المقام غیری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ترمذی کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا اول من تشق عنه الارض، کل قیامت آئے گی، ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کا دن ایک دن رکھا ہے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ عنہ الارض من تشق، انا اول، زمین پھٹے گی اور سب سے پہلے میری خبر کو کھولا جائے گا۔ اللہ اکبر! نبی کا مقام دیکھ لیجئے آپ۔ اللہ کے نبی حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ انا اول، کتنے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ رہے گا، قائم رہے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، اس کو موت نہ آئے گی۔ اللہ زندہ ہے اور کائنات ختم ہو گئی، اب اللہ کے بعد سب سے پہلے کون زندہ ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں گے۔ سب سے پہلے خبر سے کون اٹھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام کیا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ کے نبی سے مجھے محبت ہے بول کو زبان سے بولے تو نہیں، اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب عمل سے ہے۔ اللہ کے نبی کو نمازوں سے محبت ہے، اللہ کے نبی کو روزوں سے محبت ہے، اللہ کے نبی کو نوافلوں سے محبت ہے، اللہ کے نبی کو غریبوں کی خدمت کرنے سے محبت ہے، اللہ کے نبی کو یتیموں کی مدد کرنے سے محبت ہے، اللہ کے نبی بیواؤں کی خدمت کرنے کی محبت ہے۔ اللہ کے کہا مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل کر کے بتاتے ہیں، خالی زبان سے بولے تو نہیں ہوتا، زندگی میں عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ نبی کا مقام یہ ہے،
नबी के मकाम और मर्तबे को हम लोग समझना चाहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वाकयात हैं। नबी का मकाम के बारे में क्या बताएं, नबी के मर्तबे के बारे में क्या बताएं। खातिमुन नबीयीन भी एक मकाम है, कुरान नबी का मकाम है, कुरान नबी का मौजिजा है। अल्लाह ताला किसी और को फिर कुरान नहीं देगा। ये कुरान आखिरी किताब बनाकर जो दुनिया में भेजा, ये भी सबसे बड़ा मौजिजा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मोहतरम हजरात, जो बातें मैंने आपके सामने बताई थी उसमें से याद करने की एक क्या है, अजान के कलिमात के बाद दुआ पढ़ना। वो दुआ याद कर लीजिए, हर अजान के कलिमात दोहराइए, हर अजान के कलिमात के बाद दुआ ये जरूर पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम अल्लाह ताला उनको अता करेगा और अल्लाह के नबी वो मकाम पर खड़े होकर हमारे लिए सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला।